لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، آپ حضرات جانتے ہیں کہ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے اور اس کے بھی کچھ چند ایام بچے ہیں. اس کے بعد جو آنے والا مہینہ ہے وہ بڑی عظمتوں اور بڑی فضیلتوں کا حامل ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام رجب المرجب کے مہینے سے ہی دعا مانگا کرتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الى رمضان. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے تھے: یا اللہ، رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمارے لیے برکتیں عطا کر اور ہم کو رمضان کے بابرکت مہینے تک پہنچا. رمضان المبارک کا مہینہ بڑی اہمیتوں کا حامل ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہوتا تھا، شعبان کی آخری تاریخ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے، جو حدیث کی کتابوں میں آتا ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہے. وہ خطبہ آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا کہ اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کن کن چیزوں کا ذکر کرتے تھے. لیکن اس سے پہلے ہم نے سمجھنا ہے کہ قرآن کریم کی آیت میں جو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو، اس میں اللہ رب العزت نے جن کو اپنا مخاطب بنایا ہے وہ ایمان والے ہیں. یہ عام لوگوں کو پیغام نہیں ہے بلکہ صرف ایمان والوں کو یہ پیغام ہے، چونکہ اس کے لیے روزے کی فرضیت کے لیے شرط ہے مسلمان ہونا. جہاں انسان کا مکلف ہونا ضروری ہے، انسان مکلف ہوگا تو اس پر روزہ فرض ہوگا. اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان مسلمان ہو تو ہی اس پر روزہ ہوگا. انسان عاقل بالغ بھی ہوگا لیکن ایمان نہیں ہے تو اس پر روزہ فرض نہیں ہے، چونکہ قرآن کریم کی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اے ایمان والو، گویا کہ ایمان اس روزہ کی فرضیت کے لیے شرط ہے. پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں: کما کتب علی الذین من قبلکم. یہ روزے ایسے ہی تم پر فرض کیے گئے ہیں جس طریقے سے تم سے پہلے قوموں پر فرض کیے گئے تھے. اور اس روزے کی فرضیت کی جو بنیادی وجہ ہے وہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون. اس کی بنیادی دو وجہ ہیں، اس کے علاوہ بے شمار اس کی وجوہات ہے، لیکن اہم جو دو وجہیں ہیں ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ نمبر 1 پر ہے نفس امارہ کی اصلاح کرنا. لعلکم تتقون سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ روزے کی فرضیت کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ تم کو اس سے تقوی حاصل ہو جائے. اور تقوی تب حاصل ہو جاتا ہے جب انسان نفس امارہ پر قابو پا لے، جو اس کا نفس سرکش ہو چکا ہے، نفسانی خواہشات جو اس پر غالب آ چکی ہے، ان پر جب یہ انسان کنٹرول کر پائے گا، ان کو اپنے قابو میں لائے گا، تو گویا کہ اس کو نفس امارہ پر قدرت حاصل ہو گئی، اس کو سدھارنے کی کوشش کر رہا ہے. تو اس روزے کی وجہ سے سب سے پہلی جو چیز انسان کو حاصل ہوگی وہ نفس امارہ کو قابو کرنا. کیونکہ جب انسان روزہ رکھے گا تو روزہ رکھنے کی وجہ سے انسان کا جو نفس ہے وہ بھوکا رہے گا، پیاسا رہے گا، اور انسان کے جو اعضاء ہیں وہ سیراب رہیں گے. سیراب کس طریقے سے ہوں گے؟ جب انسان کا پیٹ بھرا ہوتا ہے،
کو مل گئی تو پھر انسان کے اندر شہوات ابھرتی ہے، انسان کے اندر نئی نئی چاہتیں اور نئی نئی امیدیں نکل آتی ہے۔ جب انسان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو پیٹ بھرنے کی حالت میں اب نفس کو جو ہے کوئی ضرورت نہیں ہے، تو اب آزا نگاہ اپنی چاہت کے مطابق دیکھنا چاہے گی، آنکھ کو وہ چیز اچھی لگے گی جس کو اسے دیکھنا ہے، ہاتھ کو وہ چیز اچھی لگے گی جس کو پکڑنے کی کوشش کرے گا، تو پھر اس کو نہ حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہیں رہے گی، ادھر بھی جائے گا ادھر بھی جائے گا۔ لیکن یہی نفس اگر انسان کے پاس جو نفس ہے یہ اگر بھوکا ہوگا تو انسان کے جو اعضا ہے، انسان کے اعضا سیر ہو جائیں گی۔ مطلب یہ کہ جب انسان کا نفس بھوکا ہوگا تو نہ اس کو کہیں دیکھنے کی چاہت ہوگی، کیوں؟ بھوک کی وجہ سے نڈال ہے، نفس اس کا جو ہے وہ اس میں بھوک اتنی زیادہ ہے کہ اس کا دل ہی نہیں کرتا وہ کسی چیز کو دیکھے، اس کا دل ہی نہیں کرتا وہ کسی چیز کو پکڑے، یعنی کسی چیز کی طرف اس کی چاہت اور اس کی رغبت جو ہے وہ نہیں ہوتی ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ اس کا نفس جو ہے وہ بھوکا ہے۔ تو یہ اہم ایک بنیادی وجہ جو ہے اس کو اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ اس روزے کی فرضیت کی بنیادی وجہ ہے کہ انسانوں کے اندر جو نفس امارہ ہے، جو آج تک انہوں نے اس پر محنت نہیں کی، اس رمضان کے مہینے کے اندر سب سے پہلا جو کام ہوگا وہ اس نفس امارہ پر قابو ہوگا، اس نفس امارہ کی اصلاح ہوگی۔ روزے کا لغوی معنی ہم سب جانتے ہیں کہ روزہ کہتے ہیں کھانے پینے اور شہوات سے جمع سے رکنا، تین چیزیں ہیں، کھانے سے رکنا، پینے سے رکنا اور جمع سے رکنا، اس کا نام ہے روزہ۔ یعنی کھانا پینا نہیں ہے اور ازدواجی تعلق قائم نہیں کرنا ہے، یہ ہو گیا روزہ۔ لیکن اس کے علاوہ روزے کو مفید اور فائدہ مند بنانے کے لیے بہت ساری چیزوں کی رعایت کرنا ضروری ہے، بہت ساری چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو اس قرآن کریم کی آیت میں اللہ رب العزت نے جو بنیادی مقصد روزے کی فرضیت کا بیان کیا وہ ہے نفس امارہ کی اصلاح، اور دوسرا جو مقصد ہے وہ ہے دلوں کی صفائی اور دلوں کی پاکیزگی، کہ انسان کا دل اس سے پاک اور صاف ہو جائے گا۔ اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ انسان جب بھوک سے تڑپے گا تو اس کو نہ تو وہ زبان سے کوئی غیبت کرے گا، نہ کسی کے خلاف کوئی بات کرے گا، نہ کسی پر اس کو تہمت لگانے کی ہمت ہوگی۔ جیسے ہمارا تجربہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں عام طور پر انسان کو کسی کے ساتھ بات کرنے کی بھی چاہت نہیں ہوتی ہے، کوئی اگر اس سے بات کرنا چاہتا ہے تو مشکل سے بات کرتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اس روزے کی وجہ سے انسان کا جو دل ہے وہ صاف ہو جاتا ہے، یعنی روزے کی حالت میں انسان نہ غیبت کرے گا، نہ کسی کی چغلی کرے گا، نہ غلط دیکھے گا، نہ غلط بیانی کرے گا، نہ غلط کاموں کی طرف چلے گا، کوئی بھی غلط کام نہیں کرے گا۔ اس روزے کی وجہ سے انسان کو یہ اہم چیز حاصل ہوگی، نمبر ایک نفس امارہ پر اس کو قابو ہو جائے گا، نمبر دو اس کے دل جو ہے وہ صاف ہو جائے گا۔ یہ اس روزے کا بنیادی مقصد ہے۔ نبی